ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اس وقت کے شروع ہونے اور نماز کو جماعت کے ساتھ منعقد ہونے کی اطلاع جو ہے وہ آذان سے دی جاتی ہے۔ اس وقت کی اطلاع اور جماعت کے قائم ہونے کی اطلاع وہ جو ہے آذان سے دی جاتی ہے، اس لیے وقت صلاۃ کے بعد آذان کو بیان کر رہے ہیں۔ تم لوگ کیا ہوئے تم لوگ نظر لگاتے رہتے ہو۔ دوائی بھی پیو گے تو زہر بھی پی رہے، دوائی کے طور پر اگر زہر پلایا جائے پیو گے، جی لیجیے۔ بیوقوف لوگ ہیں، زہر پینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری بحث ہے معنی الاذان و لغتاً و شرعاً۔ آذان کے آذان کے معنی الاذان لغتاً شرعاً، آذان کے لغوی اور شرعی معنی۔ تو آذان کے لغوی معنی علامہ یوسف بن نوری نے معارف السنن میں بیان فرمایا ہے۔ ساری سپاری کیوں دیتا ہے میرے کو، میں کم سپاری کھاتا ہوں۔ معارف السنن میں اذان کی لغوی تعریف کی ہے، الاذان فی اللغت الاعلام، یعنی اعلان اور اطلاع کا نام آذان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اسے اعلان ہے، اعلان جنگ ہے۔ یہ اذان بفتحتین، زال اور حمزہ نون تینوں کے ہم فتح کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی ہیں اذان کے معنی ہے استماع، استماع یعنی سننا۔ اصطلاح شرع میں اذان کس کو کہتے ہیں؟ علامہ یوسف بن نوری نے اصطلاح شرع میں اذان کی تعریف بیان کی ہے، اعلام مخصوص بالفاظ مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ علی وجہ مخصوص، کہ مخصوص وجہ کیفیت مخصوص الفاظ کے ساتھ، مخصوص جو ہے اوقات میں مخصوص طریقے سے مخصوص کیفیت کے ساتھ اذان دینے کو اذان کہتے ہیں۔ مخصوص کیفیت یہ ہے
اس میں لہن نہ ہو. لہن یعنی گانا بجانے کا طریقہ ہے، جیسے اس کا یہ نہیں ہوتا. ترتل ہونا چاہیے، یعنی تھوڑی سی ترتیل نہیں، ترتل ہو. اور عربی زبان میں ہونا چاہیے. غیر عربی زبان میں آذان اگر دی تو کیا آذان صحیح ہوگی؟ نہیں. دو قول ہے، ایک تو یہ کہ غیر عربی زبان میں بھی آذان جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آذان ناجائز ہے. تیسری شرط ہے کہ آذان ہونا معلوم ہو. آذان ہونا اگر معلوم ہو تو جائز ہوگا، اور ورنہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ غیر عربی زبان میں آذان ناجائز ہے، خواہ متعارف ہو یا غیر متعارف ہو. کسی بھی صورت میں عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں آذان درست نہیں ہے. تیسری طرح سے ثبوت آذان. آذان کا ثبوت کہاں سے ہے؟ شریعت میں ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے، قرآن حدیث اجماع وغیرہ سے. تو پہلے تو آیت قرآنیہ لے لیجیے. آیت قرآنیہ میں بھی ہے آذان کا ثبوت. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے زیادہ اچھی بات کسی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر منقول ہے کہ اس آیت میں جو ہے مؤذنین مراد ہیں. اسی طرح قرآن کی دوسری آیت ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. کہ جب آذان دی جاتی ہے تو ان کو بلاتے ہو نماز کی طرف تو وہ جو ہے لغو اور بیکار باتوں میں پڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ جب نماز کی طرف آذان دے دی جائے تو اللہ کی عبادت کی طرف، ذکر کی طرف، خطبہ کی طرف دوڑ پڑو. یہاں اتفاق اس آیت میں آذان مراد ہے. تو ایک تو قرآن کی آیتیں میں نے 3 آیتیں پیش کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں، اور جو ہے احادیث کثیرہ سے بھی آذان کا ثبوت ملتا ہے جو تمام کتب احادیث میں موجود ہے. یہاں پر بھی ہے، شیعہ ستہ میں بھی ہے، دیگر احادیث میں آذان کے سلسلے میں احادیث کا بھرمار ہے. تیسرے اجماع امت بھی ہے آذان کی مشروعیت کے سلسلے میں. صحابہ کے دور سے جو ہے اب تک پوری امت عملی طور پر اس کو قبول کیے ہوئے ہے، اور یہ عملاً جو ہے متواتر ہے. اور قیاس بھی کہ بھائی ہر مذہب والے اپنے مذہب کی عبادت کی اطلاع کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع اختیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں آذان کے ذرائع اختیار کیے ہیں. چوتھی بحث ہے متى شرع الآذان.
آذان کب مشروع ہوئی ہے؟ تو علامہ طبرانی نے ابن مردوہ اور بعض کتب احادیث سے نقل کیا ہے کہ ایسی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی مشروعیت مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تھے تو اسی وقت اذان مشروع ہو گئی تھی۔ ملائکہ نے اذان سنے تھے اور یعنی جس وقت ہم معراج میں گئے تھے اسی معراج میں عرش معلیٰ کے قریب اذان دی گئی تھی اور فرشتوں نے اذان کو سنا تھا۔ میں تو اپنا پڑھا تھا تمہارا تو کیا کر رکھتا ہے؟ تم لوگ کو خراب لگ رہا ہے؟ تو بولا میں بول رہا بولنے دو، میں تو بولے گا تو میں تو چپ کرنا چاہتی ہوں، چپ کرنا چاہتے چپ رہے۔ میں کیا پڑھاؤں گا اور جو ہے ساتھ ملائکہ نے بھی اذان سنے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس اذان پر جو ہے آمین کہا تھا۔ بہرحال یہ بعض روایتوں سے اپنے آواز آ رہی تھی میں اپنے انداز سے رہنے دے، اتنا رہنے دے، بس روزانہ اتنے رہنے، میں انہیں تھوڑا دور رکھا دیتا ہوں بس۔ آج سب کو پہنچنی چاہیے آواز، تم پیسہ مت ہو۔ تو علامہ طبرانی نے معجم طبرانی میں روایتوں سے نقل کیا ہے، ابن مردوہ اور دوسری کتب احادیث سے یہ منقول ہے کہ معراج میں آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر اذان جو ہے دی گئی تھی، ملائکہ نے اذان پڑھی تھی اور جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ بہرحال یہ ایک طرح کی روایت ہے اور معراج کا واقعہ مکہ میں پیش ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اذان کی مشروعیت مکہ میں ہو گئی۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں تحریر فرمایا ہے کہ مکہ والے اذان کی جو ہے سلسلے کی باتیں جو ہے وہ اذان کے سلسلے کی باتیں جو ہے مکہ میں مشروع ہونے کی روایتیں جو ہے وہ سندن اور متنن دونوں اعتبار سے، سندن اور درایتن دونوں حیثیت سے ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں 69 صفحہ پر جو ہے جلد نمبر 2 میں صحہ کی بیان کیا کہ صحہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بغیر اذان اور بغیر اقامت کے جو ہے آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اتنا زور سے بولنے کے بعد بھی اٹھ رہا ہے، اس کا کام ہی ہے ہاتھ کرتے سرما پکڑا جائے۔ یہ تو صاف نیت مان لیا پیر پکڑ کے اور جو ہے جان اس طرح جان بوجھ کے سونا ہوا، بالکل دیوار ہٹا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ کھڑا ہو رہا ہے اور
پیر پکڑ کے سو رہا ہے اور پھر بھی کھڑے ہونے کے لیے ہنس رہا ہے. بے شرم آدمی بھی ٹھیک لگا مر کھڑا رہ, آگے بڑھ آگے بڑھ اور آگے بڑھ. دیوار سے ٹھیک لگا ہے. دیکھو جوان آدمی صحت مند ہے, طاقت ہے, قوت ہے, پھر بھی جو ہے پیر پکڑ کے سو رہا ہے, کھڑا کے دیوار کے پاس جا کر کے ٹیک لگا رہا ہے. یعنی اس کے بدن میں طاقت نہیں, کیونکہ اپنی طاقت سب طاقت کو باہر جائے گی. پتا نہیں کیا کرتا ہے, رات میں نہیں کرتا ہے, کمبل میں گھساتا ہے, تو یہاں میں گھساتا ہے. ایسے لوگوں کی بیوی جو ہے سراہنے پاک مکھی مارتی ہے. پھر شوہر جب جو نہیں پورا کرتا ہے تو پھر جو دوسرے کی طرف آنکھ مارے گا. اس کو بھی چاہیے نا کچھ. وہ جوان آئے گا, یہ مریل آدمی نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا تو کیا کرے گا؟ وہ تو بیچاری ادھر ادھر جھکمانی کرے گی, افسوس کرے گی. اگر شریف ہوگی, نیک ہوگی, تو کون کس کے پلے میں پڑ گیا. سمجھ گئے کہ بہرحال حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بغیر اذان اور اقامت کے نماز ادا کیا کرتے تھے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سن 1 ہجری میں اذان مشروع ہوئی ہے. حضرت امام بخاری نے بھی اس پر ترجمہ قائم کیا ہے ہجرت کے بعد اذان کے سلسلے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں خاص طور سے اس کی تشریح کی ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائنات کتاب اوجز المسالک میں جمہور محدثین و محققین کا اتفاق نقل کیا ہے, اور حافظ ابن حجر اور علامہ زرقانی, علامہ شوقانی, صاحب در مختار وغیرہ سارے حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ آذان ہجرت کے بعد مشروع ہوئی ہے. سن کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے. ایک قول تو جو راجح قول ہے کہ سن 1 ہجری میں آذان مشروع ہوئی ہے, اور دوسرا قول یہ کہ سن 2 ہجری میں. دونوں قول ملتے ہیں. 5ویں بحث ہے آذان کی مشروعیت خواب کے ذریعہ ہوئی ہے یا وحی کے ذریعہ ہوئی ہے. خواب کے ذریعہ ہوئی ہے یا وحی کے ذریعہ ہوئی ہے, علماء کی دونوں رائے ہیں. علامہ ابن نجیم مصری نے بحر الرائق میں تحریر فرمایا ہے کہ آذان کا اصل سبب آذان جبرائیل فی لیلۃ الاسراء تھا, یعنی جبرائیل علیہ السلام کا معراج کی رات میں آذان دینا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. یہ کلمات جو ہے تھوڑا سا کسی کو بند کرو, تم کو بند کرنا نہیں ہوتا ہے, تم کو تو گڑبڑ کرتا ہے, تم کو صاف ہی بند کر دیتا ہے اعتدال کے ساتھ. ہلکا سا سیدھی بند کرو بس, لیکن آواز ٹنٹناتی ہو رہی چاہیے. بس رہنے بس زیادہ متی ضرورت. تو بیان کیا ہے علامہ ابن نجیم مصری نے بحر الرائق میں کہ آذان کا سبب جو ہے آذان کی لیلۃ الاسراء
حضرت جبرائیل آذان و جبرائیل کی لیلت اسراء معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آذان تھی، اور وہی مشروعیت کا اصل جو ہے سبب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو کلمات آذان وہاں سنے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ زمین کے اندر بھی یہی کلمات مشروع ہوں گے نماز کے لیے۔ جب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے خواب سے اس کی تفصیل معلوم ہوئی تو وہی اور خواب دونوں کا اتفاق ہو گیا اور دونوں سے آذان کی مشروعیت ہوئی۔ سمجھ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد چھٹی بحث ہے کیفیت مشروعیت آذان۔ آذان کی مشروعیت کی کیفیت کیا ہوئی ہے؟ سمجھ گئے؟ آذان کی مشروعیت کی کیفیت کیا ہوئی؟ یہ بات سننے کے لائق ہے، اور یہ بحث جو ہے بلکہ ساری بات سننے کے لائق ہے۔ سب کو میں نے چھانٹ کر کے ایک جگہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھ گئے؟ اکٹھا ایک جگہ جو تم کو یہ سب تفصیل نہیں ملنے والی، جو سوچو گے کہ کہیں ہم کو مل جائے، تمہاری نانی یار مر جائے گی لیکن تم کو نہیں ملنے والا ہے۔ آذان کی مشروعیت کی کیفیت جو ہے وہ مختلف چھوٹی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن میں جو خلاصہ پیش کر رہا ہوں کیسے آذان مشروعی، وہ سارے حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے اس کا معجون بنایا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے میری بات کو سن لو، ساری حدیث کا خلاصہ نچوڑ سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جو سننے کی کوشش نہیں کرے بیٹا سو رہا وہاں گیا دیکھ رہا ایسے منہ دیکھ رہا، اگر کوئی ماں باپ نہیں ہے اس کا ایسے منہ بات کر کے دیکھ رہا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، شادی کرنے کے بعد میں بیوی ہوگی، دیکھ رہا ہے بیوی بیلنا پر مارے گی، کیونکہ جب بیوی کو ڈنڈا سخت نہیں دے گا تو لڑبڑائے گا، اس لیے جو ہے کیونکہ ایسے ہی لوگ بیوی کو ناراض کرے گا، ایسے لوگ کی بیوی اس سے جھگڑا کرے گی، جو اپنی صحت کا خیال رکھ کر کے جوانی کو محفوظ رکھے گا اس کی بیوی اس کو بہت خوش رکھے گی۔ اب سمجھیے جناب، دیکھیے مراسل ابو داؤد جانتے ہو کہاں پر؟ ابو داؤد کے پیچھے میں مراسل ابو داؤد شریف کے شروع میں اخیر میں مراسل ابو داؤد میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب بیان کیا تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے جو ہے خواب پر، تو آپ نے فرمایا تھا سبقت وحی سبقت کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آذان کی مشروعیت خواب اور وحی دونوں کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آذان کی مشروعیت کیفیت مشروعیت کیا ہے یہ سنیے گا، سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ اس کو بیٹھا دو گے کہ کھڑا رکھو؟ کھڑا رکھیں، کھڑے رکھیں گے، بیٹھا دیا چلو بھیا۔ اب کہاں سنیے گا جناب، دیکھیے غور سے سننا، میری تو طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سناؤں گا۔
سنیے جناب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تل آ گئے اور وہاں نماز چھپے چھپے پڑھا کرتے تھے نا، وہاں چھپے چھپے پڑھا کرتے تھے، ببانگے دوہل نہیں پڑھا کرتے تھے اور چھپ چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ جماعت ہوتی تھی تو بھی دو چار صحابہ اندر میں چھپ کے پڑھ لیتے تھے۔ بازار کا ناگان ہوتی تھی، آمد ہوتی تھی، نہ بوانگے دوہل جماعت کے ساتھ نماز ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تو آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی ہجرت کیا اور مدینہ تشریف لائے۔ تو شروع میں جو ہے نماز جو پڑھتے تھے وہ اندازے سے پڑھتے تھے کہ بھائی یہ سورج نکلنے والا ہے تو اس وقت جو ہے فجر پڑھ لیا، دیکھا سورج جا رہا ہے تو ڈھل گیا، تو ڈھلنے کے بعد صحابہ سوچتے تھے اب نماز کا وقت ہونے جا رہا، تو سب مسجد میں خود ہی اندازے سے آ جاتے تھے، نماز پڑھتے۔ اثر تھوڑا سا پھیکا پڑ جاتا تھا سورج تو وہ آ کر کے اثر پڑھتے تھے، مغرب غروب کے فوراً بعد، اور ایسا تھوڑے اندھیرے میں اندازے سے پڑھتے تھے اور وقت پر اندازہ لگا کر کے حاضر ہونے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر ایک اندازہ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی جو شروع میں اندازہ لگا لیا، کوئی دیر سے اندازہ لگا لیا، اس لیے بعض صحابہ کی جماعت چھوٹ جاتی تھی اور بعض صحابہ کام دھام چھوڑ کر بہت جلدی مسجد میں آ جاتے تھے، پڑے رہتے تھے۔ تو کوئی معمول اور کوئی انتظام تھا ہی نہیں، اس لیے اندازے سے آنے میں جو ہے لوگوں میں بڑی گڑبڑیاں ہو رہی تھی۔ پھر جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تو تعمیر کے بعد کچھ دنوں تک یہی اندازے والا معمول چلتا رہا، اندازے سے لوگ آتے تھے۔ سمجھ بات آ رہی؟ مگر غلطیوں کی وجہ سے دشواریاں پیش آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے۔ چنانچہ دیگر کتب حدیث خصوصاً سنن ابو داؤد میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی حدیث ہے، سمجھ گئے، اذان کی مشروعیت کے سلسلے میں تفصیلی روایت جو ہے ابو داؤد کے اندر ہے، اور وہاں آپ لوگ پڑھ لیے ہوں گے، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو وہاں پر جو ہے تفصیل موجود ہے، لیکن میں جو تفصیل پیش کروں گا وہ ابو داؤد سے بھی اور اس کے علاوہ دوسرے حدیث کی کتابوں اور حدیث سے بھی، اور جو تفصیل میں نے پیش کرنے والا ہوں جس انداز سے، وہ ابو داؤد کا کوئی بھی کتاب میں تم نہیں پڑھ پائے ہوگے، سمجھ گئے؟ اس لیے غور سے سننا۔ یہاں ابو داؤد کی روایت اصل ہے، اصل سہارا ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت کے ساتھ دوسری روایتوں کو بھی اس میں سٹایا گیا ہے اور اس کو ملا کر کے تفصیل بتلائی جا رہی ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ ارے سنو گے کہ نہیں سنو گے بیوقوف لوگوں؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ بھائی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جو ہے بلانا چاہیے۔ تو اس میں مختلف صحابہ کی مختلف رائے آئی۔ بعض صحابہ نے کہا انصب رایتن، جھنڈا کھڑا کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، اور نماز کے وقت میں لوگ جھنڈا دیکھ کر کے جو ہے مسجد کی طرف جو آ جائے، اور نماز کے بعد پھر جھنڈا کو گرا دیا جائے، اس سے لوگوں کو اطلاع معلوم ہوگی۔
मगर ये राय पसंद नहीं की गई, क्योंकि दिन में तो चलो झंडा लोग देख लेंगे, और रात में क्या करेंगे? रात में जो है पेशा में और फजर में झंडा कैसे देखेंगे? समझ गए? दूसरी बात ये कि झंडा जो है जो बाहर में रहेंगे वही देखेंगे, अंदर वाले लोग जो है घर में रहेंगे वो झंडा कैसे देखेंगे हैं? और इसलिए जो है ये राय पसंद नहीं की गई। दूसरी राय ये आई, ये एक राय हुई झंडा खड़ा करने की। दूसरी राय ये हुई कि सबूर पाया जाए, सबूर का मशवरा दिया। हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तकरीर बुखारी में है। ये एक किस्म का बाजा होता है जो चमारों के यहाँ शादी के मौका पर लंबे गर्दन का बाजा इस्तेमाल करते हैं, जिसे नरसिंघा कहा जाता है कि ये नरसिंघा बजाया जाए। समझ में बात आ रही है? नरसिंघा क्या किया जाए? बजाया जाए। लेकिन ये राय भी पसंद नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो है गैर के साथ मुश्रिकीन के साथ मुशाबहत पाई जाती थी। इसलिए ऐसा तरीका होना चाहिए जो तमाम अदियान और मज़ाहिब से जुदा बना हो, किसी मिलन के साथ मेल न खाता हो, वरना इत्तिबास हो जाएगा। ये नरसिंघा जो है उनूद का बजा है या मुसलमान का बजाया गया, इसलिए इस राय को पसंद नहीं की। समझ में बात आ रही? तीसरी राय बात साहबा की हुई नाकुस की। नाकुस एक किस्म की लकड़ी होती है, दो तरह की लकड़ी होती है। एक बड़ी होती है जिसको नाकुस कहते हैं, और छोटी लकड़ी को वबैल कहते हैं। एक को दूसरे पर मारने से आवाज पैदा होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मशवरा को, पहले को भी और इस मशवरा को भी रद्द कर दिया, क्योंकि यहूद की मुशाबत है इसमें। समझ गए? चौथी राय आई है, बाद साहबा ने हुक्म दिया कि आग जलाई जाए। बाद साहबा ने क्या किया कि राय दिया कि आग जला दी जाए, और आग के जरिया से लोग जो है आग को देख करके मस्जिद की तरफ आ जाए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को भी पसंद नहीं किया, क्योंकि ये मजूस के साथ, आग परस्तों के साथ मुशाबहत लाजिम आएगी। दूसरी बात यह है कि फिर ढेर की ढेर लकड़ियां जलानी पड़ेगी, इतनी लकड़ियों का ज़ाया होना, और फिर जो है मस्जिद के पास गंदगी, राख वगैरह का जमा हो जाना, ये सब दुश्वारियां थी। इसलिए इस राय को भी पसंद नहीं किया। चार तरह की राय। पांचवी राय आखिर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तजवीज पेश की और फरमाया, अवला तब असून रजुलन युनादी बिस्सलात, क्या आप एक आदमी को नहीं भेज देते हैं जो कि लोगों को नमाज की तरफ पुकारे? तब असूना आया है, यानी मतलब भेजना, कि एक आदमी को आप भेजते जाएं और मोहल्ला मोहल्ला घूमता जाएगा, और मोहल्ला मोहल्ला घूमता हुआ कहेगा अस्सलातु जामिआ, इस तरीके से जो है घूमता घूमता कहेगा। इसी चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पांचवी राय पर वक्ती तौर पर अमल किया। ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ इस हदीस में अवाला तब असूना रजुलन युनादी बिस्सलात से शरई आज़ान मुराद नहीं है, बल्कि क्या है, घूम घूम के लोगों को नमाज की इत्तिला देना मुराद है। कहीं तो शरई आज़ान न समझ लो। इस हदीस में जो तिर्मिज़ी में भी आ रही है, अबू दाऊद में भी है, सब किताब में इसका मतलब घूम घूम के लोगों को नमाज की इत्तिला देना।
یہ رائے جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کی اطلاع دیا کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے محلے پھرا کرتے تھے اور پھرتے ہوئے لوگوں کو کہتے تھے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ اس طرح پورے محلے محلے گھوم گھوم کر کے کیا ہے کہا کرتے تھے۔ ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عمل شروع ہو گیا۔ لیکن اس میں جو یہ تفسیر جو ہے کہ حضرت بلال گھوم گھوم کر کرتے تھے، فتح الباری میں 82 صفحہ جلد نمبر 2 کے اندر اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور اس کو علامہ ابن سعد نے طبقات سعد کے حوالے سے سعید بن المسیب کی ایک مرسل روایت بھی پیش کی ہے، مگر اس صورت میں بھی دشواری تھی۔ یہ جو گھوم گھوم کا اذان دے رہے تھے، کیا تھی بھائی؟ دشواری تھی نا، اس لیے کہ حضرت بلال کو پورے شہر میں گھومنا پڑتا تھا، پیدل پیدل 5 وقت گھومنا، اور اس کے بعد جس علاقے میں جائے پہلے تو وہاں کے لوگ پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، اور جس علاقے میں حضرت بلال دیر سے جاتے تھے تو دیر سے لوگ مسجد میں آتے تھے، ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا تھا، ہوتا تھا کہ نہیں؟ اس لیے اس شکل میں بھی بڑی دشواریاں تھی۔ اس لیے جو ہے اس پر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے تھے، صحابہ بھی آپ کی فکر کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ امام ابو داؤد میں 71 صفحہ پر جلد نمبر 1 کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کی وجہ سے اخیر میں مجبور ہو کر کے ناقوس خریدنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ سمجھ گئے کیا خریدنے کا؟ ناقوس خریدنے کا، کوئی نرسنگھا خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ بعض کے قول کے مطابق ابھی حکم تو نہیں دیا تھا، مگر آپ کا رجحان ظاہر ہو گیا تھا۔ مگر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضطرب، بڑے پریشان، بڑے فکر مند تھے، کوئی بھی بات فیصلہ کن جامع سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کی وجہ سے صحابہ میں بھی بڑی فکر، لیکن کیا ہے اس سلسلے میں سب سے زیادہ فکر جو لیا وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ایک چھوٹے سے صحابی نے فکر لیا۔ یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جو ہے وہ الگ صحابی، ایک عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے، ان کی کئی روایت منقول ہے۔ عبداللہ ابن زید ابن حارثہ ہے، تو کئی روایتیں ہیں، لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی ایک ہی حدیث ہے، اور وہ مشروعیت اذان والی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی دین کی فکر چھوٹا آدمی بھی لے لیتا ہے تو اس کی فکر کی وجہ سے وہ دین ہماگیر ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زید چھوٹے صحابی ہیں، مجہول صحابی، ان کا نام نشان نہیں ہے۔ اگر آزان کی مشیت والا خواب عبداللہ ابن زید نہیں دیکھتے تو شاید ان کا نام حدیث میں آتا نہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں، لیکن آزان کی مشروعیت کی وجہ سے ان کا نام اجاگر ہو گیا۔ اسی لیے دین کے کام کرنے کی فکر اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ علامت الدار ہوتا ہے، فکریں نہیں لیتا ہے تو اس سے کام نہیں ہوتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی تحریک چلائی تھی، اس وقت بڑے بڑے محدثین، فقہاء اور مفسرین، حضرت تھانوی، حضرت شیخ الحدیث، حضرت
شیخ الاسلام اور جو ہے بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن ایک چھوٹے سے مدرس جو سوم چاروں تک مدارسوں میں پڑھاتے تھے، انہوں نے اس کی فکر لی کہ یہ فکر عالمگیر ہو گئی، ہماگیر ہو گئی، قیامت تک کے لیے قائم چلتا رہا، چلے گا انشاءاللہ۔ بہرحال عبداللہ ابن زید ابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ فکر تھی، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو بھی کیا ہے بہت زیادہ فکر تھی۔ بہرحال صحابہ میں ایک بات تو یہ کہ صحابہ میں سب سے پہلے خواب جو ہے اس سلسلے میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، مگر کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کر سکے تھے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے خواب دیکھنے سے تقریباً 20 دن پہلے دیکھ چکے تھے، اور بتایا گیا تھا اور بھی بہت سارے صحابہ نے خواب دیکھا تھا، بہت سارے صحابہ نے خواب دیکھا تھا، لیکن جن کے نصیب میں مشروعیت ہونی تھی انہی کے نصیب میں یہ صحرا آیا، انہی کے سر پر یہ صحرا باندھا گیا، اور وہ ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ بہرحال عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک شخص ہے خواب میں اور وہ ناقوس لیے جا رہا ہے۔ آپ نے ناقوس کا رجحان ظاہر کر دیا تھا نا، تو عبداللہ ابن زید نے دیکھا کہ ایک شخص ہے ناقوس لیے جا رہا ہے، تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے کہا کہ بھائی یہ ناقوس تم بیچنا چاہتا ہے، بیچو گے؟ تو ناقوس والے شخص مذکور نے کہا تم ناقوس کو کیا کرو گے؟ وہ ناقوس بیچنے والا کوئی انسان نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا۔ خواب میں دیکھا کہ ناقوس کو بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس ناقوس کو کیا کرو گے اس کے ذریعہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعہ سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے اعلان کریں گے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا تم کو میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے تم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرو، نہ اس سے بہتر؟ تو صحابہ یعنی حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ضرور بتائیے۔ اس پر اس شخص نے آذان کے کلمات بتائے ہیں کہ تم جو ہے یہ آذان کے کلمات سیکھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ الآخری۔ بہرحال آذان کے پورے کلمات ان کو سکھائے گئے اور انہوں نے یاد کر لیا۔ آنکھ کھلتے ہی تہجد کے وقت خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ سمجھ گئے؟ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ مسجد مدینہ میں کتنی مسجدیں تھیں؟ 9 مسجدیں تھیں، ان میں مرکزی مسجد مسجد نبوی تھی، سمجھ گئے؟ اور وہاں تو صرف فجر اور ظہر کی عشاء کی نماز ہوتی تھی، باقی تہجد کے لیے خانقاہ جو پورے دن پوری رات چلتا رہتا تھا وہ مسجد نبوی میں چلتا تھا۔ صحابہ جو ہے کچھ جو ہے جاگتے رہتے تھے اور کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سو کر کے آتے تھے۔ آدھی رات کے قریب صحابہ کا سارا مجمع مسجد میں ہوتا تھا، آنا جانا شروع رہتا تھا، سمجھ گئے؟ بہرحال جیسے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد دیر نہیں کی، کہیں بھول بھال نہ جائے، آگے پیچھے لگ نہ ہو جائے، تازہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور اس میں یہ کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو آواز اور پکارنے کی جو ہے بات کہی، خواب بیان کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَرُؤْيَا حَقٌّ، بے شک یہ خواب جو حق ہے اور من جانب اللہ ہے۔ اس وقت صحابہ مسجد میں تھے،
مسجد نبوی سے متصل حجروں میں رہتے تھے وہ سب جمع ہو گئے. ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے جمع ہو کر کے اس واقعہ سے 20 روز پہلے وہ خواب دیکھ لیے تھے، وہ بھی آگے اور اپنا خواب بیان کرنا پسند نہیں کیا حضرت عمر فاروق نے کہ ہم ابھی بول دیں، کیونکہ وہ خواب بھول گئے تھے، دیکھا تھا بھول گئے تھے. لیکن انہوں نے جب خواب بیان کیا نا تو ان سب کو اپنا اپنا خواب جو ہے یاد آ گیا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تازہ تازہ انہوں نے خواب بیان کیا ہے، اگر میں کہہ دوں گا کہ میں نے بھی دیکھا ہے تو عبداللہ ابن زید یہ سمجھیں گے کہ میری فضیلت کو چھیننا چاہتا ہے، اس لیے میرے سرمایہ کو اور میرے صحرا کو اپنے سر پر باندھنا چاہتا ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق جو ہے کچھ نہیں بولے اس وقت، کچھ بھی کچھ بھی نہیں بولے. اور جس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن زید جو خواب دیکھے تھے اس زمانے میں اس وقت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی بیمار تھے، اس لیے ان کی آواز کیا تھی؟ پست تھی. آذان کی آواز جو ہے زیادہ بلند ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سنا سکے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی سے فرمایا کہ جس وقت فجر کا وقت شروع ہو اس وقت تم بلال کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کلمات آزان کے ساتھ ان کو بتلاتے جانا تاکہ وہ بلند آواز سے پکار پکار کر کے آواز ہے، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور بلال کی اذان خوبصورت بھی تھی اور بلند بھی تھی. حضرت بلال کی آواز جو تھی خوبصورت بھی تھی اور بلند بھی تھی. بہت سارے کی بلند ہوتی ہے لیکن کیا کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اور بہت سارے کی جو ہے بلند ہوتی میٹھی نہیں ہوتی، میٹھی ہوتی ہے تو بلند نہیں ہوتی. دونوں خوبیاں جمع تھی. بہرحال جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آذان دینی شروع کی. رات کا سناٹا ہے، تہجد کا وقت ہے، چڑیا چڑمن جانور سارے کے سارے سو رہے ہیں. پہاڑ کی جھومک میں سوتے بلالی جب گونجتی ہے اور پرسما ہو کر کے کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو گونج کر کے آواز پہاڑوں سے ٹکراتی ہے اور پورے سما بن جاتی ہے، پوری سما بن جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آزان پر وجد آ جاتا ہے، وجد آ ہوتا ہے، اور اپنے گھر سے وجد کی حالت میں چادر کو گھسیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے بھی یا رسول اللہ ایسے ہی خواب دیکھا تھا جیسا کہ عبداللہ نے دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس وقت جواب کیوں نہیں، خواب کیوں نہیں بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا جب عبداللہ نے خواب کا تذکرہ کیا تب مجھے خواب یاد آیا، لیکن میں سوچا کہ اگر میں اس وقت کہہ دوں کہ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے تو وہ سوچیں گے کہ میری فضیلت کو چھیننا چاہتا ہے، اس لیے میں خاموش رہا. لیکن جب بلال کی آذان پہاڑوں کے جھرمٹوں میں، جنگلوں میں، چاروں میں پھیلتی ہوئی جب سما بن گئی ہے تو ہمیں وجد آیا ہے تاکہ میں خواب کو بیان کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صحیح بات ہے کہ تم نے بھی یہ خواب دیکھا ہوگا، لیکن کیا ہے عبداللہ سبقت کر گیا. سبقت کا عبداللہ اس فضیلت پر سبقت کر گیا، اور اسی وقت سے یہ پورے عالم میں وہی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے خواب کے مطابق جو ہے آذان چل رہی
قیامت تک چلتے ہیں۔ بولو میں نے تم لوگوں کو سب تفصیل سے بتایا کہ نہیں؟ ابو داؤد کی روایت میں اتنی تفصیل ہے جتنی میں نے بتلائی ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ تو یہ جو تفصیل میں نے بتائی ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں ایک روایت کے پیش نظر نہیں بتلانے والا ہوں، میں ساری روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بتاؤں گا۔ میں نے ساری روایت کو سامنے رکھتے ہوئے سارا پورا قصہ تفصیلی طور پر میں نے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح تفصیل سے سنی ہے تم لوگوں نے اذان کو؟ نہیں سنی ہے؟ بات یہی ہے نا، میرا